ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ ماشاءاللہ لاتا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل I would now like to invite our honorable guest, Qibla Maulana Arshad Rabi, to come and recite upon the 6th night of Muharram. Narae Takbir, Allahu Akbar, Narae Risalah, Ya Rasulullah, Narae Haydari, Ya Ilahi, Zindabad, Murdabad, Beshmar, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al barak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al barak. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين. صلى Allahumma salli ala Muhammad wa ali الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا رب العالمین تیری بارگاہ میں دعا گو ہے آج جبار حسین اور بھائی سرور غلام سرور صاحب کی طرف سے نظر و نیاز امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا ہے. مالک سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان دونوں برادرز کے گھر میں رزق عزت میں رزق دین و دنیا میں اضافہ فرما. مولا آج کی مجلس اعزا کا اور خصوصاً جھولا شہزادہ علی اصغر کا زبان بھائی سرور صاحب اور جعفر صاحب کے مرحومین اور مرحومات کو عطا فرما. ان کے گھر سے بیماریوں کو ختم فرما. بیٹیوں کے پردے محفوظ فرما. جتنی بیٹیاں بہنیں عزت والی بیویاں بہت احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ باطہارت عزت والا تبرک پکا رہی ہیں میرے مولا ان کو اس کا ثواب عطا فرما. جتنے میرے دوست بچے سارے اس ادارہ کی خدمت کر رہے مولا ان کو اس کا ثواب عطا فرما. اس ادارہ کے ٹرسٹیز بزرگ کتنے خوشی تشریف فرمائے مولا ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. ہمارے اپنے ماں باپ اور ان بزرگوں کا سایہ جو ہمارے خاندان کے تاج ہیں اور امام بارگاہ کی رونق ہے مولا ان کا سایہ اس قوم کے سروں پر قائم و دائم فرما. یا رب العالمین بچوں کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما. عزاداری کو سچے دل کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مل کے خوبصورت آواز بلند صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. عظیم دوست بھائی لطیف صاحب مرحوم ہو گئے. خدا و تعالیٰ ان کو مولا جوار ائمہ میں جگہ عطا فرمائے. ذاکر اہل بیت اور بھائی غلام عباس اور ہم سب کے مرحومین کو مولا اپنے جوار میں جگہ عطا فرمائے. حسین منی و انا من الحسین. زبان مطہر نے وہی سے دھلی ہوئی زبان نے ارشاد فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. ہاں لیکن ایک فرق یہ ہے واقعی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. جتنا خوبصورت نانا حسین کو ملا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ایسا مجھ محمد کو نہیں. جیسا حسین کا بابا ہے ایسا میرا بابا ہے.
جیسی حسین کی ماں ہے ماشاءاللہ ایسی میری ماں نہیں. بے شک جیسا حسین کا بھائی حسن ہے ایسا، لیکن حسین کا نور ایسے 9 اماموں میں تقسیم ہوا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر عظمت ہے حسین کی ماں کی. بڑے بڑے آپ نے بادشاہ دیکھے ہوں گے، بڑی بڑی ملکائیں دیکھی ہوں گی، بڑی بڑی عزت والی بیویاں آپ نے دیکھی ہیں، بڑے بڑے معرفت والے لوگ گزرے ہیں، بہت سخاوتیں کرنے والے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے نوکروں والے لوگ گزرے ہیں، بہت زیادہ ان کے آگے کنیزوں والے لوگ گزرے ہیں، لیکن حسین کی ماں جیسا کوئی بھی نہیں ہے جن کے کم از کم 11 امام بیٹے غلام ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ یعنی کہ کائنات میں کبھی ہم نے سوچا کہ جن کے بیٹے ہی معصوم ہیں اور جو خود جنت کے سردار ہیں اور ان کی جنت زہرا کے قدموں تلے ہے، ماشاءاللہ کیا بات. اور جو ہر وقت زہرا کی جوتیاں اٹھانے کو تیار ہیں. ماشاءاللہ کہنا کتنے عظیم ہے وہ امام، کتنے عظیم، اور پھر کتنی عظیم ہے جناب زہرا. رسول کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا سورہ مزمل میں، اور سورہ مزمل آپ کو پتہ ہے یا ایھا المزمل، مزمل غلط ہے، مزمل ڈبل اس میں شد ہے نا، زے کے اوپر بھی شد ہے اور پھر میم کے اوپر بھی شد ہے. مزمل اے چادر والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ اے چادر والے. پھر کہا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر والے. مزمل بھی چادر، مدثر بھی چادر. کیسی چادر؟ مزمل موٹی چادر، ماشاءاللہ تھک. مزمل تھک والے اور مدثر تھن پتلی چادر والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، حسین منی وانا من الحسین. اچھا اب اے موٹی چادر والے، آگے تعریفیں کرتے 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 تو کریم آیا تو بڑا عظیم ہے، رات کو اتنے لمبے سجدے نہ کیا کر، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر. اور پھر اسی مزمل میں ایک اور بھی جملہ تھا، خدا جانتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی صرف ان 2 صورتوں کی تشریح کر دی جائے نا تو کم از کم 5 مجلسوں کا مواد اس میں ہے 2 صورتوں کی تشریح میں. اور مزمل میں کیا فرماتا ہے کہ یہ میرا نبی جو ہے نا یہ موسیٰ جیسا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ نبی میرا موسیٰ جیسا ہے. تو کیا مطلب ہے موسیٰ جیسا نبی ہے؟ موسیٰ ان کا امتی ہے بے شک. اور یہ نبیوں کا نبی ہے، تو اللہ کہہ رہا کہ میرا نبی موسیٰ جیسا ہے. کیا بات. اس لیے کہا موسیٰ جیسا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں حدیث بھی ہے کہ اے علی میں موسیٰ جیسا ہوں، تو ہارون جیسا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. موسیٰ کے ہاں بھی صرف ایک بیٹی تھی، ماشاءاللہ. مصطفیٰ کی بھی ایک بیٹی ہے. کیا بات. اگر موسیٰ کی 4 ہوتی بے شک. یا علی یا علی یا علی، کوئی بانی مجمع آتا رہے گا کہ عاشق حسین اپنی مرضی سے بسم اللہ اس سفر میں، اس میں کشتی نجات میں پاؤں رکھتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. جو آپ حاضر اور ناظر بیٹھے ہوئے ہیں اور جاگ بھی رہے ہیں، تو اگر رسول کی 4 بیٹیاں ہوتی تو اللہ کیوں کہتا موسیٰ جیسا ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ موسیٰ جیسا. ایک ہی بیٹی تھی اور ان کی شادی ہوئی چچا جان بھائی سے. ان کے اللہ نے صرف 2 بیٹے دیے، ایک شبر ایک شبیر. اور شبر کہتے ہیں عبرانی زبان میں حسن کو اور شبیر کہتے ہیں حسین کو. ٹھیک ہے، تو پھر ایک اور بڑی بڑی مماثلت ہے، جانا نہیں چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ آج میں مولا علیہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی سی بات تو ہو جائے. یہ موسیٰ جیسا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی ایک بیوی یافورہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیع
یوشع بن نون کے ساتھ جنگ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. حضرت مصطفیٰ کی بیوی نے بھی مصطفیٰ کے وصی کے ساتھ جنگ کی اور پیغمبر نے فرمایا اے فلاں بنت فلاں فلاں مقام پر چلی جاؤ تو اگر تجھے وہاں کے کتے بھونکیں تم رائٹ نہیں ہو. ایسے ہی موسیٰ نے کہا تھا ٹھیک ہے. تو نہ موسیٰ کی بیوی رائٹ تھی اور بہت ساری مماثلتیں ہیں. موسیٰ کے پاس عصا تھا نا, عصا کے 2 منہ تھے. کہا یہ 2 منہ کیوں؟ کہا بھائی اس لیے 2 منہ ہیں اور یہ عصا چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ جنت سے لکڑی حضرت آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے. جب نیچے آنے لگے تو اللہ نے کپڑے اتروا لیے. اگر جنت کے مالک ہوتے لے کے آتے ٹھیک ہے. کہا ٹھیک ہے عصا. اسی لیے بزرگوں کے لیے سنت ہے کہ ہاتھ میں عصا, جب بوڑھے ہو جاؤ ہاتھ میں عصا رکھو. یہ سنت ہے آدم علیہ السلام کی. تو عصا دیا. درخت تھا ساوا, اس کا نام تھا. درخت کا نام کیا؟ ساوا. اور اس کے درخت توڑا اور توڑنے کے بعد ایک لکڑی لے کے آیا. اس کے 2 منہ تھے. کہا مجھے 2 منہ کیوں؟ کہا اس لیے ایک منہ میں اپنے منہ میں لگاتا ہوں اس سے دودھ آتا ہے ماشاءاللہ. ایک منہ میں لگاتا ہوں اس میں سے شہد آتا ہے. 2 منہ. کہا اچھا اگر موسیٰ کے ہاتھ میں 2 منہ والا وہ تھا اسلحہ. کیا بات ہے. امیر المومنین کے اللہ کو نثار ہے مولا شکتی صاحب کو سے تو سلامتی عطا فرما. تو پھر کیا حضرت امیر المومنین موسیٰ کے بعد وہ عصا کدھر آیا؟ ہارون کے پاس, جناب یوشع بن نون کے پاس. اور جناب جب کبھی جاتے نا عراق میں زیارت کے لیے تو جہاں جناب بہلول کی قبر ہے وہاں جناب یوشع بن نون کی قبر ہے. ابھی بھی آپ جاؤ نا تو اب اس سے کتنی دفعہ قبر کا وہ گنبد بنا, کتنی دفعہ ٹوٹا, اور جو اس کی دیواریں نہیں اس طرح چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے اس کو ہاتھ لگانا ذرا, ہاتھ لگا کے مٹی تھوڑی سی اس کی لینا, اس مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے. ماشاءاللہ. آپ چیک کر لینا پڑے نا, آج چلے نا آپ جاؤ جا کر چیک کرو. خدا کی قسم اس مٹی سے خوشبو آئے اور نجف کی مٹی سے خوشبو نہ آئے. اچھا میں جانا کہیں اور کہہ رہا تھا, اب کیونکہ بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں مولا کرام کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی نا, اس کے بھی 2 منہ تھے. کسی بادشاہ کسی جناب والا سورما کا کسی پہلوان کے تلوار کے 2 منہ نہیں ہوئے. اس کی کیا وجہ ہے 2 منہ کیوں؟ کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا, مولا کرام کی جو ہاتھ میں تلوار ہے نا 2 منہ کیوں ہے اس کے؟ تو مولا سے پوچھا, مولا نے فرمایا پیغمبر اسلام نے جب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ 2 منہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے جب یہ چلتی ہے نا, توجہ کراتے جا, جب یہ چلتی ہے نا تلوار, جب یہ چلتی ہے تو ایک منہ سے یہ امیر المومنین کی ثنا کرتی ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی, اور دوسرے منہ سے اہل بیت کے دشمنوں کے بھی تبرہ کرتی ہے. یہ تلوار مطلب تلوار کی اور ہے, یہ تلوار کری اور بھی ہے. بہت بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے ابھی قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے اور انہوں نے تلوار کے بہت زیادہ فضائل بھی لکھی ہے ذوالفقار کے. اور اس نے لگا کبھی ان سے بہت موقع ہو تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ تلوار رشتے میں جناب زہرا کا بھائی ہے. ماشاءاللہ. کیا بات ہے. دیکھو ذوالفقار تلوار ہے وہ, لیکن لفظ کیا اس کے لیے ہے؟ ذوالفقار تو مذکر کے لیے ہوتا ہے, عصا ڈنڈا مذکر ہوتا ہے نا, اور اس کے لیے اللہ نے قرآن میں مؤنث کا لفظ رکھا ہے. موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہے یا عصایا, یہ ہے یا عورت کے لیے ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. پر اب ادھر میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, اب میں وہاں پھر واپس جاتا ہوں, پھر میں وہی ٹرائی کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے موضوع میں رہیں. حسین منی مل کے بابا سے سلوات پڑھ لیں. اور جتنے مومن بیمار ہیں پریشان ہیں ان کی صحتیابی کے لیے ایک دفعہ خوبصورت سلوات پڑھ لیں. حسین منی
وانا من الحسین. اچھا اب حضرت پیغمبر اسلام کے لیے یا ایھا المدثر موٹی چادر والے پتلی والے اور یا ایھا المزمل موٹی چادر والے. کیا مطلب ہے؟ ایک موٹی چادر ایک پتلی چادر. کیونکہ موسم میجر دو ہی ہوتے ہیں, یا ہوتی سردی یا ہوتی گرمی. تو حکم ہے پروردگار کا جب قرآن میں آ گیا اس ٹائم کو ہوگی نا کہ چادر ہر وقت پیغمبر اپنے شولڈر پہ رکھتے تھے. سردی ہوتی تو موٹی, گرمی ہوتی تو پتلی چادر رکھتے. اب پیغمبر اسلام کو دو چادریں, موسم کے لحاظ سے وہ چادر لے کے چلنا ہے. جہاں بھی جانا ہے تو موسم وہی ہوگا نا. میدان میں جائیں گے تو موسم وہی رہے گا, گھر میں ہوگے تب بھی, مسجد میں ہوگے تب بھی, کبھی بھی کہاں بھی جائے تو چادر پاس ہوتی تھی. تو کیا وجہ ہے کہ جب اپنی ذاتی چادر پاس ہے تو بطول کے گھر میں آ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ چادریں اپنے پاس رکھتے ہیں. موسم کے لحاظ سے ہر طرح کی چادر رہتی ہے. گرمی ہو تو بھی چادر ہے, سردی ہو تو بھی چادر ہے. لیکن نبوت کا مزاج تھوڑا سا آج جو ہے نبوت کی طبیعت ناساز ہے, نبی کی طبیعت ناساز ہے. زہرا کے گھر میں جا کے اجازت لیتے ہیں, اندر داخل ہوتے ہیں, سیدہ کام کر رہے ہیں, کہتے سیدہ مجھے اپنی چادر لا کے دے دو. چادر جب سیدہ لا کے دیتی ہے, یا رسول اللہ جب اپنی چادریں آپ کے پاس ہیں تو وجہ کیا ہے؟ زہرا سے چادر کیوں منگوا کے اپنے اوپر تان کے لے رہے ہیں؟ کہا ایک تو یہ بتانا ہے زمانے کی تمام عورتوں کو کہ چادر اتنی عورت کے لیے ہونی چاہیے جس میں کم از کم 5 چھپ جائے. کتنے گز لیں, کتنے میٹر لیں؟ یہ بیٹیوں, میری بہنوں, میری ماؤں, عزت والی خواتین, آپ کا اسلام میں باقاعدہ حصہ ہے. کیونکہ بہت سارے عورتوں کے روحوں نے شور کیا تھا, یا اللہ جملہ بند دینے لگا ہوں, یا اللہ وجہ کیا ہے؟ یہ تیرا دین ہے, تیرا اسلام ہے, تو نے اتنے نبی بھیجے, ہر نبی کے 12 وسیع بھیجے, پھر ان میں عابدین آئے, ان میں ساجدین آئے, لیکن سارے انبیاء میں ایک بھی عورت نبی نہیں. نہ عورت نبی بنائی, نہ عورت کو امام بنایا, نہ عورت کو وسیع بنایا. تو پیغمبر اسلام یہ کیا کیا ہے؟ تو اب پروردگار نے اعلان کر دیا کہ ہاں عورت کو نہ میں نے امام بنایا ہے, نہ میں نے رسول بنایا ہے, نہ میں نے نبی بنایا ہے, نہ الغرض پیغمبر بنایا ہے. ہاں میری نظر میں اگر عورت تطہیر والی ہو, اگر میری نظر میں عورت تطہیر والی ہو جائے تو پھر یہ صرف نہ امام ہوتی ہے, نہ نبی ہوتی ہے, نہ رسول ہوتی ہے, بلکہ اس عورت سے میں نبوت کا بھی تعارف کراتا ہوں, امامت کا بھی تعارف کراتا ہوں. تو پھر اب چادر کتنی ہوگی جس میں کم از کم 5 آ گئے؟ تو یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ یہ چادریں اپنی آپ کے پاس ہے, پھر بھی آپ نے بطول کی چادر لے کے بیٹھے ہیں. آتے ہیں مولا حسن ان کو بھی اپنے دامن میں لے لیتے ہیں, حسین آتے ہیں دامن میں لے لیتے ہیں, علی آتے ہیں دامن میں لے لیتے ہیں, زہرا آتی ہے دامن میں لے لیتے ہیں, فرشتہ ریکویسٹ کرتا ہے دامن میں لے لیتے ہیں. کہا یہ بتانا مقصود تھا دنیا والوں میں ہوں کائنات کا رسول, میں ہوں رحمت للعالمین. اپنی چادر میں استعمال کر سکتا تھا, میں نے چادر نہ استعمال کر کے لوگوں کو بتا دیا جو رسول کی چادر کے نیچے ہو وہ بیت ہوتے ہیں, جو بطول کی چادر کے نیچے ہو وہ اہل بیت ہو. کچھ رشتے ہوتے ہیں ڈائریکٹ, کچھ ہوتے ہیں انڈائریکٹ. عربی میں کو تو مباشر ہو غیر مباشر, انگلش میں لائیو جو پروگرام نہیں آتا اس میں عربی کا ٹی وی لکھا تھا مباشر, انگلش میں کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. ابھی ہماری گفتگو جو انٹرنیٹ پہ ڈائریکٹ کیا رہی ہے,
ٹھیک ہے؟ تو کچھ رشتے ہوتے ہیں ڈائریکٹ اور کچھ ہوتے ہیں انڈائریکٹ. اب ڈائریکٹ کون سا رشتہ ہے؟ بیٹے کا ماں کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ ہے، کوئی پردہ نہیں ہے. ماں کا بیٹے کے ساتھ کوئی پردہ نہیں. میاں کا بیوی کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ ہے، کوئی پردہ نہیں ہے. اور بیوی کا میاں کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ ہے، کوئی نہیں. ہاں ہم شادی کر کے آئے، ہمارے سسر نے بڑا ہم سے پیار کیا، ساس نے بڑا پیار کیا، عزت دی، ہم نے اپنی بیٹی کا شوہر چنا ہے، ہمارا داماد ہے. تو داماد کا رشتہ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہو گیا نا. سسر کے ساتھ بھی ساس کے ساتھ بھی. اللہ نے ہمیں شادی کرنے کا اولاد دے دی. جیسے اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دیں تو جو میرے ساس سسر نے میرے بچوں کے بن گئے نانا نانی. اب نانا اور نانی کا رشتہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہوا، انڈائریکٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا نا. تو کچھ رشتے ڈائریکٹ کچھ انڈائریکٹ. تو ان دونوں میں افضل رشتہ کون سا ہے؟ دسو نا. اچھا سارے بولو. تو ڈائریکٹ نہیں ہوگا، میری جنریشن کمزور ہے، تھوڑی تو کمزور ہے. ہاں سارے ماشاء اللہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ. ڈائریکٹ سمجھا ہے کہ ڈائریکٹ رشتہ اچھا ہے، ڈائریکٹ رشتہ بہت اچھا ہے اور اس کی عزت زیادہ ہے اور وہ جلدی سمجھ میں آتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے درمیان میں، اور وہ بلا فصل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک رشتہ ڈائریکٹ ہے، ایک انڈائریکٹ ہے. ساس اور سسر کا رشتہ انڈائریکٹ ہو گیا، میاں بیوی کا ڈائریکٹ ہو گیا، اولاد اور بیٹے کا ماں کا رشتہ ڈائریکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. نواسے اور نواسیوں کا، پوتے اور پوتیوں کا، دوتے اور دوتیوں کا رشتہ انڈائریکٹ ہو گیا. اب خداوند عالم نے جب چادر کے نیچے 5 ایک نور بن گئے، جب چادر کے نیچے 5 ایک نور بن گئے تو اس وقت تعارف جو کروانا تھا نا، اگر اللہ تعارف کرواتا ہے مصطفیٰ کے ذریعے تو مصطفیٰ کا رشتہ علی کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے، وہ سسر ہے، یہ داماد ہے. اور اگر اللہ رشتہ کرواتا ہے جناب حسنین کے ذریعے تو حسنین کا رشتہ رسول کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے. تو اللہ نے کہا رشتہ ہے ڈائریکٹ اچھا، تو بہتر یہی ہے کہ وہ چنا جائے جو ڈائریکٹ ہو. یہی سبب ہے کہ تعارف کروایا جناب سیدہ کے ذریعے سے، اور پھر کہا کیا کہ انا رب العالمین، میں عالمین کا رب. خالی کہتے ہیں ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس کے لیے، حمد ہے اس کے لیے، عزت ہے اس کے لیے، سر جھکا ہوا ہے اس کے لیے. نعمت ساری دینے والا کون ہے؟ عالمین کا رب. عالمین کا پتہ چلے عالمین کیا ہے؟ عالمین کا رب. عالمین تو عالمین کہاں کہاں ہے کوئی نہیں کہہ سکتا نا. ہر طرف عالمین ہے، جو بھی چیز دیکھی جائے، دریاؤں میں عالمین، ہواؤں میں عالمین، ہر طرف عالمین ہے. تو جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں زہرا سیدہ تو نساء العالمین ہے. یہ ہے حسین کی ماں، یہ ہے حسین کی ماں. ایسا ہو حسین تو نبی کہتے ہیں حسین منی و انا من الحسین. ایسا ہے ہیرا، ایسا ہے بہترین خوبصورت قرآن. اور ان کے ہاں اللہ نے، اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ حسین کیا ہے. پروردگار نے اتنی عزت والی ماں اسے دیا بیٹا حسین. جب اتنا عزت والا بیٹا دیا، خدا قسم دیکھیے اب حسین، نبی پاک نے دعوت دولہ شیرہ میں کیا کہا تھا کہ کوئی ہے؟ پہلے تو نا تبرک کھلایا، لنگر کھلایا، پھر کہا کوئی ہے 2-3 دن تو باتیں نہیں سنتے رہے، کھانا کھا کے جاتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ بتاؤ نبی پاک نے یہ کیا کیا تھا؟ دین کا اعلان کیا تھا نا، اللہ کے دین کا، اور خود اپنا تعارف، اور اس کے بعد خاندان کا تعارف کروانا تھا کہ میں دین میرے پاس ہے، قرآن میرے پاس ہے، کتاب میرے پاس ہے. یہی کہا تھا نا. تو یہی مجلس میں ہم پڑھتے ہیں نا، جب پیغمبر تبرک دے تو وہ تو کھا لیتے ہو، کھا چلے جاتے ہو. ہم تبرک دیں، تبرک نہیں کھانا شیعوں کا. سبحان اللہ. کہیں بندے شیعہ نہ ہو گئے
ٹھیک ہے؟ یہ تبرک تو بھائی ہمارا رہتا ہی نہیں ہے. جب ہم امام بادا میں دے دیتے ہیں تو یہ پھر ہم خود بھی امام کے ہو جاتے ہیں, لنگر کے امام کا ہو جاتا ہے, جب ہم خود ہم نہیں رہتے. ٹھیک ہے؟ تو جب کہا اعلان کیا تو کون کس نے جواب دیا؟ ایک ہی اٹھا تھا, انا یا رسول اللہ. جتنا مرضی مشکل یہ کام ہو, جہاں جہاں آپ کہیں گے میں علی اکیلا کافی ہوں. دعوت تھی نا دین کی, تبلیغ تھی نا دین کی, پھیلانا تھا نا دین. حکم تھا کریم رب کا کہ دین ہے اور دین کے لیے کسی نہ کسی کو بلاؤ. اکیلے تم کام نہیں کرو گے. نبی کر سکتے تھے اکیلے, لیکن کہا اکیلے کام نہیں کرو, بلاؤ کسی نہ کسی کو, بلاؤ. جب بلایا دعوت دی تو اکیلا اٹھا. کتنا کریم ہے حسین ابن علی. اے رسول اللہ آپ نے دعوت دی دین کے لیے, آج میرے حسین کی تبلیغ دے. جب تو نے دعوت دی تو ایک اٹھا, ادھر حسین نے دعوت دی. ایک طرف سے اکبر اٹھانا لگتا ہے, ایک طرف سے اصغر اٹھانا لگتا ہے, ایک طرف سے قاسم اٹھا, عباس اٹھا, زہیر اٹھا, حبیب اٹھا, اوسیہ اٹھا. اٹھ کے کہتے رہے, آخری آواز دی علی اصغر کی, کہا اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں. سنٹی ون نے کہا لبیک, وہاں نبی حیران ہو گئے, اوسیہ ششدر رہ گئے, عقلیں گنگ ہو گئی, فکر کے دریا سوکھ گئے. حسین کہا مجھے اور نہیں چاہیے. 18,000 عالم ہیں, 18,000 ہی آپ آدم ہیں, جو اس آدم سے پہلے سارے ہو چکے. یہ آخری آدم ہے. 18,000 عالم اور 18,000 آدم میں سے حسین نے چن چن کے 72 بنائے. اور ان میں سے آخری ایک کون ہے؟ علی اصغر. ٹھیک ہے؟ حسین کے جتنے بیٹے سب کا نام علی رکھا نا, سب کا نام علی رکھا. کیوں رکھا علی نام؟ توجہ, وہ کریم رب کہتا ہے میں علی کو اور بناتا ہی نہیں ہوں, میں نے علی کے بنانے کا کارخانہ ختم کر دیا ہے, اب میں اور کعبہ کہاں سے لے کے آؤں؟ کل میں نے عرض کیا تھا نا, کل میں نے عرض کیا تھا, اور مولانا تعلق قادری پتہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا جناب مجھے سمجھ میں آ گئی یہ بات, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی. کہتے ہیں مجھے اپنی بات سمجھ میں آ گئی ہے. کیا بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہا کہ اس لیے علی کا نکاح زہرا سے اس لیے ہوا ہے کیونکہ اللہ نے جب ان کی شادی طے فرمائی تھی تو شادی کے بعد صاف ظاہر ہے کہ جناب زہرا جو ہے وہ کبھی کہیں یہ نہ کہہ دے کہ میں رسول کے گھر کی بیٹی ہوں یا علی ابو طالب کے چراغ ہو. تو اس کے لیے اللہ کو قانون بدل کے نہ اولین میں, نہ آخرین میں, نہ انبیاء میں, نہ مرسلین میں, اللہ نے صرف علی کو کعبے میں اتارا. اگر زہرا کل کو یہ کہے کہ میں نبی کے گھر کی ہوں, میں نبی کے گھر کی ہوں, تو کم از کم یہ علی کہے کہ میں تو اللہ کے گھر کا ہوں. اس سے بڑا تو گھر ہی کوئی نہیں ہے نا, میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں. تو نبی کے گھر کی تو میں اللہ کے گھر کا ہوں. خدا کے قسم اب تو کم از کم عقل کے ناخن لے لو. یہ پوری دنیا میں جا رہی ہے ہماری باتیں, اور پورے علماء کرام کی اور پورے خطبہ کرام کی باتیں جا رہی ہیں. ہمیں کوئی کسی دوسرے مذہب سے کوئی نہ بیر ہے, نہ ہمیں کسی سے لین دین ہے, لیکن ہم تو نبی کے گھرانے کی جنگ لڑ رہے ہیں نا. ہم تو نبی کے گھرانے کے نوکر بن کے جنگ لڑتے رہیں گے نا. ہم ان سے پیار کرتے ہیں, کرتے تھے, کرتے رہیں گے نا. لیکن کیا کہا, اس لیے علی کعبے میں آئے کہ زہرا کی ان سے شادی ہو جائے. اب جو کہتے ہو 4 بیٹیاں ہیں, اگر 4 بیٹیاں ہیں یا 4 کعبے لاؤ. تو اب حسین واحد وہ چراغ ہے جس نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا. سب کا نام علی کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ اپنا بھی دیکھے تو کہے علی, بیگانہ بھی دیکھے تو کہے علی, دشمن بھی دیکھے تو کہے علی.
یہ گانا بھی دے کے تو کہے علی، اور خوش ہوتا ہے حسین اس وقت جب یا علی اے بابا جان آتے گلیوں میں ہر طرف تیرے دشمن بھی کہہ رہے ہیں علی 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 یا علی یا علی یا علی، اور پھر کہا ہاں مارو نا بیٹا والا کو سلامت رکھے یا اب یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر میں جو علی اصغر ہیں، سب سے پہلے مولا نے شادی سیدہ رباب کے ساتھ کی، ایج میں سب سے بڑی بیوی ہے جناب سیدہ رباب، اور اولاد ہو رہی ہے اینڈ پہ جا کے کربلا سے 6 مہینے پہلے 9 رجب کو حسین کے گھر میں بطول کی حویلی میں رباب کی گود میں اللہ نے وہ علی بھیجا، ٹھیک ہے، وہ علی بھیجا جو لقب کے لحاظ سے تو اصغر ہے اور ہے علی۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک شعر پڑھنا ہے، ایک سلیمانی نام کا شاعر ہے ایرانی، اس نے ایک شعر کہا، اللہ کرے میں آپ کو بتا دوں علی اصغر کا مرتبہ، میں لمبی چوڑی تفصیل کروں کیونکہ اس کے اندر بہت سارے راز ہیں علی اصغر کے، کہ علی اصغر علیہ السلام جو ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شبیہ عددی رکھتے ہیں، اور یہ مطلق نور ہے حسین کا، یہ حسین کی شبیہ ہے ماشاءاللہ، ہو بہو حسین علی اصغر۔ جلدی شیئر پڑھو تاکہ میں نا آج اپنے اسے وقت کے اوپر پورا ہو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ میں اس سے پڑھا مجھے اللہ نے کوئی تحفہ نہیں عطا فرمایا، کوچکے در دامن مہوش باخا، چھوٹا ہے علی ہے چھوٹا ہے، اس کے دامن میں سو رہے ہیں گہری نیند سے ولد با 4 ماں 7 باپ، 3 بیٹے 4 مائیں 7 باپ اس کے دامن میں سو رہے ہیں۔ درود پڑھ دیں کہ محمد علیہ السلام۔ کیا میں نے کہا؟ علی اصغر کے دامن میں کون کون سو رہا ہے؟ 3 سے ولد، 3 بیٹے 4 ماں 4 مائیں 7 باپ 7 باپ علی اصغر کے دامن میں سو رہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ شعر پڑھ کے چلا جائے تو صاحب کہ میں بھی فارسی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، جب تک تشریح نہ ہو۔ 3 باپ کون ہیں؟ 4 مائیں کون ہیں؟ اور یہ 7 باپ کون ہیں؟ کہا موالید ثلاثہ، 3 باپ جو ہیں، 3 بیٹے جو ہیں، یہ ہیں نباتات، حیوانات، انسانات، جتنے نباتات ہیں یہ علی اصغر کے دامن سے ملتے ہیں۔ ہاں مارو نا، میں سکون سے آپ کو یہ سمجھا کے شعر جا رہا ہوں، آپ کو پراپر سمجھا۔ 3 موالید ثلاثہ، 3 بیٹے، بیٹے کون کون سے؟ حیوانات، جتنے بھی حیوان ہیں سارے کے سارے علی اصغر کے دامن کے، علی اصغر کے کرم کے دامن میں سو رہے۔ جتنے بھی انسان ہیں علی اصغر کے دامن کرم کے دامن میں سو رہے۔ جتنے بھی شجر ہیں، جتنے بھی حیوانات، جتنے بھی نباتات ہیں، جتنے بھی جڑی بوٹیاں درخت اگتے ہیں، سارے کے سارے انہیں کہتے ہیں عربی میں موالید ثلاثہ۔ 4 مائیں کون سی ہیں؟ آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ یہ بھی علی اصغر کے دامن سے ملتے ہیں۔
سارے انسان جو رزق کے دامن سے ملے ہیں، سارے حیوانات میں رزق کے دامن سے ملتے ہیں، سارے درخت اور ساری جڑی بوٹیاں میں رزق کے دامن سے ملتی ہیں. اور تو 7 بات کون سے؟ کہا یہ 7 آسمان ہے جو چکر لگاتے ہیں اور دنیا چلتی ہے، تو یہ آسمان بھی علی اصغر کے صدقے میں چل رہے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات. یا اللہ کرو کہ جب آپ چھوٹے بچوں میں نا، ہمارا بیبی اللہ بچہ دیتا ہے، بیٹا ہے بیٹی، تو آپ نے دیکھا ہے وہ بچے جو نا جب ہم نے سلائے ہوتے ہیں، بچے سلا دیتے ہیں، مائیں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ نے کبھی دیکھا کہ ماں جس کو پہلا بچہ ہو تو وہ زیادہ توجہ کرتا ہے. باپ کام سے آئے گا تھکا جو سب سے پہلے بچے کا پوچھے گا، قریب آ کے بیٹھے گا، ماں کہے گی سو رہا ہے سو رہا ہے سو رہا ہے، اور وہ کیا کرے گا کہ دیکھو نا دیکھو یہ سویا ہوا بھی ہنس رہا ہے. ہوتا ہے بچہ سویا بھی روتا ہے، ہنستا ہے نا، سویا روتا بھی ہے کبھی کبھی. آخر کیوں روتا ہے؟ اللہ کرے میں بات سمجھا دوں، وہ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی ہے، میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، پھر کبھی زندگی سے سمجھاؤں گا، کیونکہ کئی ہر بات ہر جگہ پہ نہیں کہہ سکتے آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ سمجھدار ہیں، بہت زیادہ پرواز والے. بچہ ہنستا ہے سوئے ہوئے، بچہ روتا ہے سوئے ہوئے. میرے امام سے پوچھا گیا، چھٹے امام سے، امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، جب پوچھا گیا مولا یہ کیوں بچہ ہنستا اور کیوں بچہ روتا ہے، تو میرے مولا نے فرمایا یہ بچہ جب ہنس رہا ہوتا ہے نا، اس وقت زمانے کا امام اس بچے سے باتیں کر رہا ہوں، اور جب وہ زمانے کا امام اس بچے سے، کیونکہ کیسے کرتے ہیں ہم سے کیوں نہیں امام کرتے، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، ہم ملنا چاہتے ہیں، روزانہ دعا پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کے دعا پڑھتے ہیں، ہر وقت اپنے امام کو پکارتے ہیں، اپنے امام سے پیار کرتے ہیں. بہت سارے مومن ایسے ہیں جو گھر میں 5 بندے تو چھٹا جو نا وہ ایک اور بھی دسترخوان بچھا کے چھٹی پلیٹ ہمیشہ لگاتے ہیں، چھٹا گلاس رکھتے ہیں، چھٹا کا اپنا چمچ رکھتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں جناب ہمارے زمانے کے امام کا حصہ ہے، اگر آج امام کا ظہور ہو جائے تو امام کہاں جائیں گے؟ ہم ہمارے گھر میں آئیں گے، ہم امام کو دعوت دیں گے. اگر ہمارا باپ ہوتا تو اس کو کھانا دیتے نا. آج ہمارا باپ ہمارا زمانے کا امام ہے. اچھا کچھ ایسے مومن ہیں، اگر نہیں ہے تو بن جاؤ آج سے. خدا کے لیے کتنے مومن ہو جو اپنے دسترخوان پر اپنے بچوں اور اپنے علاوہ، پہلے تو بات ہے یہاں ہم لوگ دسترخوان لے کے بچھاتے کھانا، منڈے نے کھانا ہے جی چیز برگر ہے، پوڑی نے جناب فش فنگر کھانے ہیں، تو اور بیڈ روم میں کہتا ہوں اتنے ہماری اولاد شہزادی ہو گئی ہے، اوپر بیڈ روم بیٹھے کال کرتے ہیں مام آئی اوکے مام یس I'm hungry، ادھر سے معراج سے فون آ اور ماں بیچاری بنا کے جلدی جلدی گرم کھانا. بچوں کے بیڈ روم سے اپنا روکو یہ لیپ ٹاپ جو ہے، آئی پیڈ، فون چھینو بچوں سے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ لوگوں کو بڑا پیار سے منوا لو گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے اپنے بچے خود بگاڑے ہیں. ہم جن محلوں سے ہیں، جن علاقوں سے ہیں جو ہمارا روٹ ہے، غریب لوگ تھے، یہاں نعمتیں ہمیں بہت زیادہ مل گئی ہیں، کپڑے ہم بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، جوتے ہم بہت زیادہ، توجہ ہے ووٹ نہیں کسے نعرہ مارنا. ظہور امام زمانہ علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات. ہم نے ایک نا تراپی فاؤنڈیشن میں نے بنائی ہوئی ہے، میں اس کے لیے بھی اعلان کرنا چاہ رہا تھا، بچے کل دوں گا وہ کرے گا پاکستان میں. ہم لوگ غریبوں یہاں آپ لوگوں سے جو بچوں کی شادیاں بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو لہنگا شہنگا ہوتا ہے یا شادیوں کپڑے مہندی کپڑے جوتے بچوں کے جو ہر سال چینج ہوتے ہیں، بچوں کے اسکول باکس جو ہوتے ہیں، بچوں کے اسکول بیگ جو ہوتے ہیں اور شوز جو ہوتے ہیں، ہم لوگ یہاں سے اکٹھے کر کے وہاں بھیجتے ہیں. 20-21 سال سے میں کام یہ کر رہا ہوں چیریٹی کا، اور وہاں بھیجتے ہیں. اور وہاں یقین مانے کچھ علاقے ایسے ہیں آج بھی جن کے ہاں شلوار اور ہے قمیض اور ہے، ٹوٹے ہوئے جوتے ہوتے ہیں. میں نے وہ علاقے وزٹ کیے کہ جہاں شادی پہ جانے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، محلے سے مانگ کے ایک بندہ جا سکتا ہے، پورا گھر نہیں جاتا. اپنے وارڈروب دیکھیں، سب سے زیادہ کپڑے ہماری بیویوں کے یہاں ہوتے ہیں.
وہ لا کے رکھتی ہیں، پہننا بھول ہی جاتی ہیں. ملکہ عرب و عجم ہے ہماری بیوی. بیٹیوں معاف کرتے نا ہاتھ چھوڑ کے. جب بھی کبھی تھوڑی سخت تبلیغ ہو جائے تو اپنے شوہروں کو کہتی ہیں سارے انہوں بلانا ہے، مولوی انہوں نہیں بول کے بلانا. اور میری تم بیٹیاں ہو، میری بہنیں ہو، میری عزتیں ہو. ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام جب کسی نے پوچھا میرے مولا سے چادر ہونی کتنی چاہیے، تو کہا چادر اتنی ہو کم از کم اس میں 5 آ جائے. ہماری بیٹیوں کپڑوں کی کمی تو نہیں ہے نا بیٹا. نہ ایک درزی بھول جاتا ہے کتنے تنگ کاٹے کہ آپ ایسے پھرتی رہو. بیٹا دوپٹہ سر پہ لیا، آپ جناب زہرا کی کنیزیں ہو، آپ سیدہ زینب کی کنیزیں ہو. اور خدا کی قسم وہ بچیاں پردے دار ہو، ان سے سورج بھی حیا کرتا ہے. جو پردہ دار بن کے رہو، عزت دار کہلاؤ گی. کیا منہ دکھاؤ گی جناب سیدہ کو؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، ہمارا عقیدہ ہے نا کہ جناب سیدہ مجلس میں تشریف لاتے ہیں. اچھا وہ مجلس کے علاوہ نہیں آ سکتی مجلس مسجد میں؟ اچھا تجھے کار واپس جانا، تجھے کیوں پڑھوں تو پہچاننا نہیں کہ بندہ بولیا کہ نہیں بولیا. بیوی نیچے بیٹھی ہوئی ہے، یار بولو تو صحیح نا. ہاں شرابی آ سکتی ہے جہاں دل چاہے. اگر ہم اپنی بیوی کو مولا فرماتے ہیں غیرت مند ہے وہ شخص جس کی بیوی، جس کی بیٹی، جس کی بہن، جس کی ماں اس کے ساتھ چل رہی اور وہ بغیر دوپٹے کے نہ ہو. ہماری غیرت کدھر چلی گئی ہے؟ پونڈوں میں یا ڈالروں میں؟ ہونا چلے گی نا. بات کر دو، تبلیغ کر دو تو مارا گیا مولوی. ہمیں تو کوئی فکر نہیں بھائی. آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، مولانا صاحبان بھی مدد سے بھی ہوتی رہے گی، تبلیغ تو ہوگی. بیٹیوں پردہ لو. اور مردوں سے بھی ہے. یہ مت سمجھو ایک عورت جو اس نے پردہ نہیں کیا ہوا اور آپ اس کو گھور گھور کے اس کو دیکھتے دیکھتے ایکسیڈنٹ کروا لیتے ہو. چھوڑتے نہیں دیکھنا اسے. پوجا چوجا بھی چھوڑو، حرام ہے عورت کو بار بار دیکھنا. تم بھی علی اکبر کے غلام ہو. اپنے آپ کو بدلو گے تو کبھی نہیں بدلا جائے گا. نہیں بدلو گے تو نہیں بدلے جاؤ گے. اچھا کہ ہمارے گھروں میں ہوتا کیوں ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی بچیوں دیکھو کبھی آ رہا نا تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا جائے جو باپ بندوں میں بھی لے کے آ جاتے ہیں. چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، ان کے کپڑے دیکھ کے شرم آتی ہے. برانڈیڈ کپڑے پہنے ہوتے ہیں جناب، نیکس کے پہننے، نائک کے پہننے. جب چھوٹی بچی کو آپ اتنے غلط کپڑے پہناؤ گے، چھوٹی بچی تو اس کو مکنا چاہتا ہے. یہ ہمارے بچے جس طرح نا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. سارے بچے پاکستانی کپڑے پہنے، بڑے اچھے مطلب لباس پہن کے آئے، بہت اچھی بات. جوانوں سے میری ریکویسٹ ہے، آپ نماز میں آتے ہو، جمعے میں آتے ہو، آپ کی نماز نہیں ہوتی. اگر اینیمل یا ہیومن کسی کی بھی پکچر بنی ہو نا بندے کے اوپر تو اس سے نماز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں پہنتے. اور بہت ٹائٹ پینٹیں پہنی ہوتی ہیں، سجدے میں جاتے ہیں بیچارے آدھے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، پیچھے والے کی نماز خراب ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خدا کے لیے اپنے آپ کو اس ایک دائرے میں رکھو. ہم سارے غلام ہیں، ہم ساری اہل بیت کے کنیزیں ہیں. توجہ ہے؟ باقی باتیں کرتا ہوگی. اب تبلیغ بھی ساتھ دعا کرے گا روزانہ. شکر گزار ہیں بزرگوں کی، مجھے پیار سے کہتے رہتے ہیں مولانا تھوڑا تھوڑا کبھی نماز کا، کبھی روزے کا، کبھی سلسلہ، کبھی واقع کرنا چاہیے. کہ محرم کا دن ہے نا، تھوڑی بہت تبلیغ بھی فضائل تو ہم اتنے پڑھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو معراج ہو جائے گی. یہ بھی فضیلت بہت بڑی ہے. بچہ ہنستا کیوں ہے؟ امام سے باتیں کرتا ہے. امام میرا مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ میری آنکھوں میں نا وہ بچے کے پاس معصومیت ہے نا، میرے پاس نہیں رہ گئی. میری آنکھوں میں لالچ آ گیا ہے، میری زبان میں جھوٹ آ گئے ہیں، میرے کان میوزک سن سن کے پاگل ہوئے جا رہے ہیں. وہ بچہ کچھ نہیں سنتا ہے، اسے کچھ نہیں پتا. وہ امام اپنا باتیں کرتا ہے، معصوم ہے نا، تو معصوم سے معصوم آ کے باتیں کرتا ہے. مولا روتا کیوں ہے؟ کہا جب امام اسے چھوڑ کے جانے لگتا ہے نا. تکبیر اللہ. جب یہ میرا گنہگار کا بچہ ہے، جب میرا مزدور کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہوتا، حالانکہ وہ غیر معصومہ کا دودھ پی رہا ہے، حالانکہ غیر معصوم کی گود میں ہے، جب وہ سو جائے تو سوئے ہوئے اپنے امام کا آنا بھی پہچانتا ہے، جانا
وہی پہچانتا ہے جسے اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا ہو. یا علی وہ معصوم کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. اسی لیے حسین نے اصغر کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا لیا. اصغر پانی مانگ. دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے. دوزخ کو جہنم کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے. جنت کو صرف شاہ کا عزادار چاہیے. جنت کو صرف شاہ کا عزادار چاہیے. کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں علی اصغر کی انگلیاں. 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے. ننھا سا قمیض پہنا کے ماں نے علی اصغر کو دیا. اور کب دیا تھا؟ جب حسین نے غربت کا ہوکا دیا تھا نا. سارے مارے گئے تھے. سیکنڈ لاسٹ شہید ہے علی اصغر. حسین فرمایا حل من ناصر یرسل. او کائنات کی مخلوق میں حسین زہرا کا لال غریب ہو گیا. 2 شخصیات نے حسین کی غربت کا ہوکا سن کے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. ایک علی اصغر نے جھولے سے گرایا اور سید سجاد نے اپنے آپ کو بستر سے گرایا. بابا میں زندہ ہوں. غریب کیوں کہلواتا ہے؟ اصغر کہتا بابا میں زندہ ہوں. بابا غریب پسند نہیں تھا نا. کوہرام بپا ہوا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا آل محمد کے خیمے میں کوہرام بپا. حسین آئے کہا کیا ہوا بیویو؟ کہا جب سے آپ نے غربت کا ہوکا دیا نا اس وقت سے اصغر اپنے آپ کو جھولے میں نہیں رکھتا, گر جاتا ہے. میری ریکویسٹ ہے میری بیٹیوں سے ماؤں سے, میں نے مصائب شروع کر دیے. میری بیٹیوں میری ماؤں میری بہنوں میری عزت والی بیویوں, کسی بچے کو اپنی گود میں نہ بٹھا. خدا کی اس فرش عذاب پہ لٹا دو. جگہ تنگ ہے جگہ بناؤ اور لٹا. ایک لمحے کے لیے میری بیٹیوں سارے آج آپ کے حصے کے مصائب ہیں. کوئی مرد روئے یا نہ روئے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا اصغر کا تذکرہ اور مرد نہ روئے. بیٹیوں اپنے بچوں کو لٹا کے نا فرش عذاب پہ ذرا 1 منٹ کے لیے کربلا کی طرف منہ کر کے کہو رباب اور شہزادی رباب کجا تیرا اصغر کجا میرا لال اجرکم اللہ. حسین آئے خیمے پر, بی بی نے تیار کر کے دیا. تیار کر کے دیا نا, تیار کر کے دیا تو اصغر نے ماں کی طرف دیکھا. اصغر نے ماں کی طرف پلٹ کر دیکھا. ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقیہ کوثر کی کو خشک مشکیزے کو کئی بار الٹ رو رو کے کہہ رہی تھی بیبیوں کسی کے پاس اتنا پانی ہو میں انگلیاں بھگو کے اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میرے اصغر کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں. مولا جانے لگے. اور ایک ماں میں نے جو روایت پڑھی کالم دین سے میں نے سنا, وہ کہتے ہیں جب اصغر کو دے چکی نا ماں تو اللہ جانتا ہے ماں کو خیمے کا دروازہ نہیں مل رہا تھا. کبھی رباب کبھی خیمے کی اس دیوار کے ساتھ کبھی خیمے کی اس دیوار کے ساتھ. حسین مجھے دروازہ نظر نہیں آتا. حسین رک جا مجھے کو واپس لا. اصغر کو واپس لے کے دوڑ کے گئی. جا کے تبرکات پر صندوق کھولا, سفید کپڑا نکالا, سفید کپڑے میں لپیٹ کے نا اصغر کو لپیٹ کے دیا. جب لپیٹ کے دیا نا تو اب ایک شاعر کی روح, ایک شاعر کی آواز, ایک شاعر کی روح تڑپ کے کہتی ہے جیسے دے رہے تھے نا مولا حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے اور مولا نے لیا. اللہ اکبر. مولا نے آب بھری ٹھنڈی آب بھر کے کہا ابھی در نجف ہے یاقوت بنے گا. در نجف سفید ہوتا ہے, یاقوت سرخ ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں ابھی در نجف ہے یاقوت بنے گا جس جھولے میں جھلاتی ہو تابوت بنے. اجرکم اللہ. شرم نہ کیا کر یار, 6 محرم ہو گئی ہے آج آل محمد کل آل محمد میں پانی بند ہو جائے گا. حسین لے کے چلے
اور حسین مولا جیسے نکلے بلا تشبیہ، حسین ایسے نہیں رکھا ہوا، گلے میں لگایا ہوا ہے طویل بنا، قرآن میں قرآن کو اٹھایا ہوا ہے، ایسے گلے میں لگا کے حسین نے گلے میں لگا کے جیسے گئے نا، کہا ظالموں میرا اصغر پیاسا ہے پانی دو، آگے ظالموں نے کہا حسین پانی خود پینا ہے بہانہ بچے گا، کہا میں سچی ماں کا بیٹا ہوں، بیٹا پانی مانگ۔ اب حسین نے بلا تشبیہ اصغر کو اپنے سر پہ بلند کیا، قرآن نے قرآن کو بلند کیا، شبیہ علی کو بلند کیا، شبیہ محمد نے شبیہ علی کو بلند کیا، بلند کہا بیٹا پانی مانگ۔ اصغر نے کہا بابا 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 اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو جو دادی کے قاتل ہیں نا، ہاں ان سے کبھی بھی میں اپنا رزق نہ مانگتا، دادا اگر آپ کہتے ہو تو مانگتا ہوں، ہاں بیٹا مانگ، بیٹا پانی مانگ، بیٹا مانگ ان سے۔ اب اصغر نے سوکھی ہوئی زبان، امام سجاد فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس مظلوم پر جس کی زبان، جس کے ہونٹ پیاس کے لیے کھلے اور پھر بند نہ ہو سکے۔ پھر جیسے پانی پانی مانگ، اصغر نے 3 مرتبہ ایک عجیب طرح کا جملہ کہا، العطش العطش العطش، ہائے پیار ہائے پیار ہائے پیار، یہ تو بتا ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ادھر ہرملا کو پچھلے سال میں پوری فوج ادھر منہ کر کے رونے لگی، فوج تیر کمان پھینک دیے، ہرملا نے کہا شرم نہیں آتی جلدی کر ساری فوج باغی ہو جائے گی۔ ہرملا نے وہ تیر جو انسانوں پہ نہیں چلتا، 3 نوکوں والا تیر جو جانوروں کو مارا جاتا ہے جنگلوں میں، اس نے کمان میں تیر رکھا، نشست باندھی، ادھر اس نے نشست باندھی۔ خدا جانتا ہے جناب رباب بہت بڑے بادشاہ کی بیٹی تھی، تیر اندازی کو جانتی تھی، کہتی اماں فضا میرا تمہارا والا صندوق کھول، تمہارا والا صندوق کھول کے بی بی نے تیر کمان لے کے تیر جوڑا، رونے والوں اماں فضا رو کے کہتی ہے سیناب اجڑ جائیں گے، ادھر تیر کمان اور ادھر بھی تیر کمان، بی بی جلدی آئے گا، رباب رباب میرے اصغر میرے حسین پہ یقین نہیں ہے، کہا نہیں دیکھ تیر بھی دیکھ تو میرا بے شیر بھی دیکھ، اجرکم علی اللہ۔ تیر کمان میں جوڑا، جیسے تیر کمان میں جوڑا نا اس عالم نے، بی بی نے اصغر کے کان میں بھی کچھ کہہ کے بھیجا تھا، مولا نے تیر پانی مانگا، پانی نہیں ملا، پانی کے بدلے میں تیر، وہ بار بار کہتا تیر چلا، کہتا ظالم تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، مدینے والا محمد صاحب امامہ اترا ہوا ہے، گریبان چاک ہے، کیا جرم ہے میرے اصغر کا؟ کبھی نجف والا علی آ جاتا ہے، کہتا میں نے آخری مرتبہ ارادہ کیا نا تو کالے برقعے والی بی بی ہے، کہتی ہے میرے اصغر کو نہ مار، تیری جنت کی میں وارث ہوں، تیری جنت کی میں ضامن ہوں۔ کہتا پھر بھی پچھلے ساتھ نے لانتی نے عمر ساتھ نے مجھے آ کر کے بڑا ڈانٹا اور میں نے تیر کمان میں ڈالا، جیسے میں نے تیر نشست میں باندھا نا، میں نے تیر چلانے کا ارادہ کیا۔ رونے والوں اس وقت کیا تھا؟ عاشور کا دن تھا، حسین ابن علی بلا تشبیہ اصغر کا منہ چومنا چاہتا، ادھر اصغر کے ہونٹوں پر حسین کے ہونٹ آئے، ادھر اس کمینے نے تیر چلایا، ادھر ماں نے کہا اصغر سمجھنا، اصغر تیر میرے حسین کو نہ لگے۔ اصغر نے اپنے بابا کے ہاتھوں سے امک کے تیر کھایا، ایک کان میں، دوسرا نوک ادھر، تیسری نوک ادھر، حسین کے ہاتھوں پر اصغر نے جیسے ہی امکا، ادھر حسین کے اصغر کو تیر لگ کے حسین کے بازو میں پہلا اجرکم علی اللہ، تیر مولا کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ مولا نے اصغر کے گلے کو چھیٹ کے گیا نا۔ اب بہت سارے مقتل کے علماء نے لکھا کہ تیر کا وزن اتنا زیادہ تھا اگر حسین اصغر کو نہ سنبھالتے، جدھر جدھر تیر جاتا ادھر اصغر جاتا۔ اجرکم علی اللہ۔
اللہ جانے خون تو نکلا نا، اتنا خون علی اصغر کا نکلا جتنا علی اصغر نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ حسین نے لیکن اپنے آسمان نے انکار کیا، زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین نے انکار کیا۔ حسین نے داڑھی پہ خزاب کیا، خون داڑھی پہ لگا، داڑھی خون سے خزاب کر کے حسین تیر کی پیکان کو توڑا۔ اللہ جانے حسین نے کیا جملہ کہا، کربلا میں زلزلہ آیا، نظر یمینا و شمالا، کہا نانا محمد آج ایک بابا علی کو کہے خیبر اکھاڑنا تھا، دادا ابراہیم آدھے، دادا اسماعیل آدھے، بے شیر کی گردن سے تیر کھینچنا بڑا مشکل ہے۔ تیر نکال کے حسین نے اپنے ابا کے دامن میں لیا، ابا کے دامن میں لے کے حسین خیمے کے دروازے پہ آئے، خیمے کے دروازے پہ آ کے جو 10 محرم کو ہم عمل کرتے ہیں نا، حسین اتنے نہیں سوچتے ہیں لے جاؤں گا تو ماں دیکھ کے مر نہ جائے، کئی سکینہ مر نہ جائے۔ حسین 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ جیسے جیسے حسین کہہ رہے ہیں نا، اندر بیویوں میں ماتم شروع ہو گیا تھا، اندر کوہرام بپا ہو گیا ہے۔ 7ویں مرتبہ حسین خیمے کے دروازے پہ گئے، 4 سال کی بطول دوڑ کے حسین کے پاس آئی، آ کر کہتی بابا بابا اصغر کو پانی پلا لائے ہو نا، تیری مرضی تو رو نہ رو، اللہ جانے شیعہ ہو کے بھی تجھے رونا نہیں آ رہا ہے، اللہ جانے شیعہ ہو کے بھی ہاتھینے میں نہیں مارتا ہے، رونے والا جیسے ہی آگے مولا مظلوم کربلا، سکینہ آگے گئی، آگے جا کر بابا بیٹے بہت پیارے ہوتے ہیں نا، بیٹے کو پانی پلا کے لے آئے، بابا میں بیٹی ہوں نا۔ حسین نے اصغر کے منہ سے ابا کا دامن ہٹایا، جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا، رونے والوں بی بی نے پیٹ کے پچھلے پاؤں جانا شروع کیا، کہا چچا عباس اجرکم اللہ، چچا عباس آ دیکھ میرا اصغر ذبح ہو گیا۔ ماں دوڑ کے آئی، جیسے ماں دوڑ کے نا بی بی کا نوحہ ہے، یا بنیہ یا بنیہ علی الاصغر، یا بنیہ علی الاصغر، یا بنیہ مثلک ینہر، اے بیٹا میرا لال آ میرے ہاتھوں میں آ، میرا لال کیا تیرے جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جائے، ذبح نہیں کیا گیا، نہر کیا گیا ہے۔ رونے والا ذبح کیا جائے تو ایک دم گردن کاٹ دی جاتی ہے، ذبح ہونے والا تھوڑی دیر ایڑیاں رگڑتا ہے، اسے سکون آ جاتا ہے۔ جسے نہر کیا جائے کبھی وہ یہاں گرتا ہے، کبھی وہاں گرتا ہے، کبھی وہاں گرتا ہے، بی بی رو رو کے کہتی ہے تیرے جیسے بچوں کو اجرکم اللہ۔ کیا نہر کیا جاتا ہے؟ مظلوم کربلا بہت ماتم ہوا، گریا ہوا، مولا مظلوم کربلا نے فرمایا رباب میرے اوپر احسان کر، آخری احسان کر۔ جی مولا میں حاضر ہوں، میں کنیز ہوں۔ رباب نانا کی شریعت میں ہے ماں لاش نہ اٹھائے، باپ قبر نہ بنائے۔ رباب دیکھنا اکبر بھی مارا گیا، رباب میرا عباس بھی نہیں رہا، رباب اور محمد بھی دور سو گئے، رباب قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی اٹھا لائے، رباب میرے اوپر مہربانی فرما۔ اللہ جانے کیا قیامت ہوگی، ماں نے لاش اٹھائی ہے، بابا قبر بنا رہا ہے، مظلوم کربلا نے قبر بنائی، ذوالفقار سے قبر بنائی، قبر بنا کے اب دفنا رہے ہیں حسین۔ علی اصغر کو گرم گرم ریت میں، نرم نرم پھول کو گرم گرم ریت میں اصغر کو لٹایا، لٹا کے حکم ہے الٹے ہاتھ سے مٹی ڈالی جائے۔ حسین نے مٹی ڈالنا شروع کی، ادھر مٹی ڈالتے 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 رہے، جیسے مٹی گھٹنوں تک آئی نا دیکھتے رہے، مٹی سینے تک آئی دیکھتے رہے، رونے والوں جیسے ہی نازنین گلوں میں آئی نا کوشش کر حسین میں لانے کا چلانے والے، جیسے
نہیں مٹی منہ میں آئی نا حسین جیسا صاحب سیدہ رباب نے کہتا رباب منہ ادھر کر لے اپنا منہ ادھر کر کے تو انا للہ و انا الیہ ادرکم اللہ. حسین نے اصغر کو دفنایا. دفنانے کے بعد حکم ہے نا پانی چھڑکا جائے. حسین اور رباب اصغر کی قبر پہ بیٹھ کے خوب روئے. انگلیاں قبر میں گاڑ کے فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے. انگلیاں گاڑ کے اٹھنے لگے ہیں. السلام علیکہ یا غریب زہرا السلام علیکہ یا ابن الزہرا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. مولا مظلوم کربلا نے پیچھے مڑ کے دیکھا. من انتا تم کون ہو جو مجھ غریب کو سلام. یہ لوگ تو مجھے سلام کے قابل بھی نہیں سمجھتے. من انتا تو کون ہے رونے والوں. جب کہا نا تو کون ہے عجیب آواز آئی. حسین کی چیخ نکل گئی. وہ کہتا ہے انا خیات انا میں وہ ہوں جو تیری بیٹی سغرا کا خط یہ وہ وقت تھا جب سغرا کا وہ خط لے کے آیا. کہا میری بیٹی کیسی ہے. بلکہ وہ مظلوم کربلا نے قبر بنائی. قبر بنا کے سیدہ رباب کو خیمے میں چھوڑا. جنگ ہوئی کربلا ختم ہو گئی. جب کربلا ختم ہو سارے گلے کٹ گئے. سر گنے تو 71 ہوئے. پسر سعد نے ایک ایک سر کو نیزے کی نوک پہ چڑھایا. کہا 71 سر ہے. 72واں سر کدھر ہے. شمر نے تازیانہ لیا. کہتا ہو سکتا ہے ننھے کی لاش بیویوں نے گود پہ چھپائی ہوئی ہو. تازیانہ لے کے جا رہا تھا. ایک سپاہی نے روکا. کہا خبردار ادھر نہ جا. کسی بی بی کے پاس لاش نہیں ہے. کہا پھر. کہا میں نے خود حسین کو خیموں کے پیچھے چھپاتے ہوئے دیکھا. کہا اچھا تو نے خود حسین کو چھپاتے ہوئے دیکھا. اب حکم ہوا 100 150 200 300 نیزہ بردار لائے گئے. نرم ریت میں گھوڑا سوار تھے. اللہ جانے کتنی پانی انہوں نے پیا ہوا تھا. کھانا کھایا ہوا تھا. برچیاں لے کے ریت میں ڈالنا شروع کی. برچیاں ریت میں چبونا شروع کی. ادھر برچیوں کو چبو رہے ہیں. ادھر 4 سال کی بطول اپنی اماں کا دامن پکڑ کے نا کہتی اماں اب کیا کر رہے ہیں. سیدہ رباب نے سکینہ کیا سکینہ تو نہ دے مر جائے گی. رونے والوں برچیاں مارتے 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 ایک برچی اصغر کے سینے میں لگی. جیسے اصغر کے سینے میں لگی اصغر بلند ہوا. ننھا سا ہاتھ اٹھا کے کہا اب تو حق کے دودھ نہ چھڑو گی نا. اماں دیکھ میں صغیر تھا. میں نے تیر بھی کھایا. میں نے برچی بھی اماں دیکھ میں نے تیر بھی کھایا ہے. اماں میں نے برچی بھی کھائی ہے. اب جو پہلے ظالم تھے جن کو اصغر پہ اتنا بھی ترس نہ آیا. ننھی سی لاش سینے میں برچی گلا کٹا ہوا. رونے والوں جیسے لے کے آیا نا پچھلے ساتھ کے لام کے ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا تھا. اب میں اشارہ کروں گا شاید بیٹیاں اشارہ سمجھ جائیں. وہ لاش لے کے آیا. اس نے لاش آ کے پسر سعد لعنتی کے قدموں میں رکھی. قدموں میں حسین کی لاش نہیں. حسین کے لال کی لاش قدموں میں. پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہتا مجھے لاش نہیں چاہیے. اللہ کہنے تو کب روئے گا کب تجھے رونا آئے گا حسین کے لال کی مظلومیت پر. تیرے پاؤں کی ٹھوکر میں کہتا مجھے یہ نہیں چاہیے لاش نہیں چاہیے مجھے سر چاہیے. کون ہے سر کاٹے گا. جسے بھی کہتا ہے وہ منہ ادھر کر لیتا ہے. جسے کہتا ہے وہ منہ ادھر کر لیتا ہے. جسے کہتا ہے وہ منہ ادھر. ایک لعنتی آگے بڑھا. وہ اتنا کمینہ تھا. وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے میں کاٹتا ہوں. اس نے لمبی تلوار ہاتھ میں لی. اپنا نجف گھٹنا اصغر کے سینے پہ رکھا. اس نے جب آواز تنگی کر دی تھی زلفوں میں ہاتھ
دودھ کے منہ سے لہو جاری تھا، اصغر کے منہ سے دودھ جاری، ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سارے بولو یا حسین. Ya Hussein!